اور اپنی بات اب یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ یہ زمین عقیدت سلام کرتی ہے، قبول ہو کہ محبت سلام کرتی ہے، کہ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں، کبھی گمان کی صورت کبھی یقین کی طرح، وہ پیڑ جن کے تلے ہم پناہ لیتے تھے کھڑے ہیں آج بھی ساکت کسی امی کی طرح، انہی کے سائے میں پھر آج دھڑکتے دل، خاموش کونٹے سننے آئے ہیں بہت کشاکش سے بہت کاوش سے، یہ سوتے جاگتے لمحے چرا کے لائے ہیں، یہی فضا تھی یہی رنگ زمانہ تھا، یہیں سے ہم نے محبت کی ابتدا کی تھی، دھڑکتے دل سے لرزتی ہوئی نگاہوں سے حضور غیب میں ننھی سی التجا کی تھی کہ آرزو کے کمل کھل کے پھول ہو جائیں اور دل و نظر کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ ہم لوگوں کا منشا یہ ہے، ہم لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ جو سیکولر مزاج کے لوگ ہیں وہ اپنی لائن صاف رکھیں، سب کو لڑنا پڑے گا، سب کو لڑنا پڑے گا، بغیر لڑے بات بنے گی نہیں۔ میں پریانی صاحب کو سنتا ہوں، دیال صاحب کو سنتا ہوں، اور اتنی بے باکی سے لوگ اپنی بات کہتے ہیں، وہ رچکا ہیں، مجھے لگتا ہے یہ بالکل نیا اتہاس کی کتاب لکھ دیں گے، اس رفتار سے بولتی ہیں۔ آئی ایم پراؤڈ آف دیز پیپل، یہ لوگ بھی لڑ رہے ہیں اپنی طرح سے، اور جیسا میرے دوست نے فرمایا یہ لوگ بھی بہت عرصے سے لڑتے آ رہے ہیں۔ میں صرف کیونکہ خان صاحب کے بارے میں سب جانتے ہیں، بادشاہ خان کے بارے میں سب جانتے ہیں، ہندوستان نے انہیں بلا کے ہائیسٹ ایوارڈ اپنا دیا تھا، یہ سب جانتے ہیں۔ یہ اندرا گاندھی جب انہیں ریسیو کرنے آئیں تو وہ بکسے میں نہیں سامان لائے تھے، ایک پوٹلی میں لائے تھے۔ کبھی ممکن نہیں ہے کوئی اتنا بڑا آدمی اس کے پاس اتنی فرصت نہیں ہو کہ وہ بکسے میں سامان ڈال دے، اور گاندھی جی کے ان کی قریب انہیں تصور میں نہیں سوچا تھا، اور وہ تقسیم کو بھی انہوں نے کبھی مانا نہیں، کبھی نہیں مانا۔ گاندھی جی وہ اور جے پرکاش نارائن، ڈاکٹر رام پرکاش لوہیا، سبھی لوگ یہ چاہتے نہیں تھے، اور وہ اب ہو گئی جب تقسیم تو انہوں نے پاکستان کی پارلیمنٹ ہاؤس میں جو تقریر دی اس کے بارے میں بھی سب کو پتا ہے۔ میں صرف کہنا چاہتا ہوں، لیکن جب ان کو پشاور میں وہ بات میں بتا کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، پشاور کی قصہ کیا ہے، وہ قصہ خوانی گلی ہے، بازار، سوری، وہاں افغانوں پر گولی چلی، اس میں 200 لوگ شہید ہوئے۔ وہاں سے ہندوستان کی آزادی کی عبارت لکھی جا چکی تھی پشاور کی گلیوں میں سے۔ میں صرف یہ آپ کو کہنے آیا ہوں کہ ہمارے ہاتھ کاٹو گے تو تم بھی ڈوب جاؤ گے، ہمارے ہاتھ کاٹو گے تو تم بھی ڈوب جاؤ گے، اگر کشتی تمہاری ہے تو ہم پتوار والے ہیں۔ ہمارے ہاتھ کاٹو گے تو تم بھی ڈوب جاؤ گے، اگر کشتی تمہاری ہے تو ہم پتوار والے ہیں۔ میں معذرت اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ جو ایکسپرٹس لوگ اتنے بیٹھے ہیں، اب ان کے سامنے اس سے زیادہ بولنا مناسب نہیں ہے۔ انشاءاللہ تفصیل سے کبھی بات ہوگی کہ بند بابش دور گلشن اور زخمی بالوں پر، یہ فارسی کا شعر ہے، بند بابش دور گلشن اور زخمی بالوں پر پھر بھی ہمت پرواز آزمانا چاہیے۔ میں عباس صاحب میری بہت پرانی ثنا شاہی رہی ہے اور مجھے فخر ہے، اور اللہ نے میرا شین قاف زیر زبر بھی درست بھیجا ہے۔ اور میرے بولنے کے انداز سے آپ کو لگتا ہوگا کہ میں، حالانکہ کہنا نہیں چاہیے، میں نے پہلا اپنا الیکشن ملائم سنگھ کے مخالف لڑا تھا، اور ماشاءاللہ سب کو خبر آ گیا تھا، BBC لندن نے رپورٹ کیا تھا۔ میں کبھی ملائم سنگھ کے ساتھ نہیں رہا، کبھی مایاوتی کے ساتھ نہیں رہا، مجھے اٹل بہاری واجپئی نے جوائن کرایا تھا۔ اور ایک مسئلہ میرے رہتے ہوئے درمیان جب میں وزیر تھا، حالانکہ میں سبھی ہندوستان کی بہترین یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، مانچسٹر، لنڈن تک گیا ہوں، میری بیٹیا بھی لیگل ایکسپرٹ ہے، اس نے آکسفورڈ سے کیا اور کولمبیا سے ماسٹرز کیا، آج آنا چاہتی تھی۔ میرا جو اختلاف ہوا وہ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ پتہ نہیں یہ بات کہہ رہا ہوں، پتہ میں ابھی قصہ خوانی بازار کے بھی قصے پہ آؤں گا۔
کہ یہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ ایک بار ریزرویشن تھا بیکورڈز کا، اس میں مسلمانوں کی بہت تعداد ہے بیکورڈ ریزرویشن، جس میں پسماندہ مسلمان کہتے ضرور ہیں لیکن ان کی تعداد بہت ہے، کیٹیگریز ہیں وہ کم سے کم 32 کیٹیگریز ہیں. اس کے خلاف سرکار نے ایک آرڈیننس لا کے 27% ان کو سروسز میں ریزرویشن ملتا تھا. یہ بہت ضروری بات ہے، اس کے بعد میں اصلی بات پر بھی آؤں گا. اور وہ بنا ہم لوگوں کو کانفیڈنس میں لیے، اور میں امپورٹنٹ منسٹر تھا، بنا ہم لوگوں کو کانفیڈنس میں لیے وہ سرکار نے اس وقت جو بھی چیف منسٹر تھے وہ بیکورڈ ریزرویشن میں مسلمان کا بھی ریزرویشن کاٹ دیا، پچھڑے ورگوں کا بھی کاٹ دیا. موٹے موٹے طور پہ ایسا سمجھیے کہ 27% جو ملتا تھا اس کی جگہ 7.5% کر دیا. وہ ایک ہسٹوریکل بات تھی. میں نے اٹل جی سے کہا اور سب لوگوں سے کہا، سشما سوراج سے کہا، تو میں نے کہا صاحب یہ ٹھیک نہیں ہے. خیر وہ لوگ مانے نہیں، اور مجھے اپنی ہی سرکار کے خلاف سپریم کورٹ آیا میں، جو کہ بہت مشکل طلب بات تھی. اور یہ شاید روایتوں میں لکھا جائے گا کہ ایک وزیر رہتے ہوئے اپنی سرکار کے خلاف میں سپریم کورٹ گیا. کوئی امید نہیں تھی مجھے، کیونکہ اسٹیٹ میں بھی ان کی سرکار تھی بی جے پی کی، اور سینٹر میں بھی بی جے پی کی سرکار تھی. بہت دشواریاں آئیں، بہت مشکلیں آئیں، اور 17 مہینے مقدمہ چلا. میں Z+ میں رہا ہوں، تو ساری سیکورٹی وڈرا ہوئی، وہ تو چھوٹی سی بات ہے. جس دن ڈیٹ پڑتی تھی اس دن پوروانچل سے لے کر سارے اسٹوڈنٹس، ورون بھائی کہاں گئے، یہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ تال کٹورا 5-5 ہزار لوگ ہم لوگ پرائم منسٹر کے رپورٹ کرتے تھے. اس میں بہت مسلمس نے ہم لوگوں کے ساتھ دیا، بہت ساتھ دیا، آگے رہتے تھے. تو جب کٹ گیا مجھے بالکل امید نہیں تھی اس میں ہم کہاں پہنچے. خیر 17 مہینے کیس چلا، میں سرکار کے خلاف وہ مقدمہ جیت گیا، اور ہندوستان کے ذرے ذرے میں مجھے جانا پڑا. میں اس کے لیے تہہ دل سے سب کو اپنی طرف سے مبارکباد بھی دیتا ہوں. اور آنے والے کل کے لیے اگر ہمارے درمیان سے مہاتما گاندھی، سرحدی گاندھی جیسی عظیم شخصیتیں نہیں نکلیں گی، یا ان کے فالوورز نہیں نکلیں گے، تو ہندوستان اور ہمارا ملک اور انسانیت کے تقاضے کہاں جائیں گے. میں اس شعر کے ساتھ کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. خان عبدالغفار خان کی عہد ساز شخصیت اس شعر کے عین مطابق ہے. میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے بڑی شخصیتوں کو روشناس کرایا دنیا میں، تاریخ کے میدان سے لے کر، سائنس ٹیکنالوجی سے لے کر، ادب اور لٹریچر سے لے کر، ملک کی طویل جنگ آزادی میں. یہ تو بات ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی مہاتما گاندھی ملک کو نہ دے سکی، مگر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے سرحدی گاندھی ملک کو دیا، جس کی تاریخ یہاں سے لے کر اور ملک کی سرحدوں کے پار تک موجود ہے. ظاہر ہے کہ ہم حال میں رہتے ہوئے مستقبل کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں، اور ایک ایسا مستقبل جو روشن ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر ہم ان روشن شخصیات کی طرف دیکھیں کہ جو ہمیں راہ ہموار کریں. اور اسی لیے ہم تاریخ اور عظیم شخصیتوں کو یاد کرتے ہیں، تاکہ جو حال کی مشکلات ہیں اس کو عبور کر کے ہم روشن مستقبل کی راہ اختیار کریں. اور اسی لیے آج آپ دیکھیے کہ ہم جو سرحدی گاندھی کے نام سے خان عبدالغفار خان، میں بس 5 منٹ میں آپ کی زحمت تمام کروں گا، اس کے بعد عظیم شخصیتیں ہیں جو اپنا خطبہ پیش کریں گی. میں نے اپنے استقبالیہ کا نام عنوان رکھا ہے کہ سرحدی گاندھی سے عصری گاندھی تک.
یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں اگر فراق گورکھپوری کا شعر پڑھوں تو غلط نہ ہوگا کہ آنے والی نسلیں تم پہ فخر کریں گی ہم اسرو، جب ان کو یہ دھیان آئے گا کہ ہم نے پروفیسر رام پنیانی کو دیکھا تھا، ہم نے پروفیسر گوہر رضا کو دیکھا تھا، تو یہ ہم نے ڈاکٹر جان دیال کو دیکھا تھا۔ یہ وہ عظیم شخصیتیں۔ حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو خان عبد الغفار خان ہیں، 6 فروری 1890 میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ پشتون کے ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے، اور وہ دور وہ تھا کہ جب بر صغیر جو ہے وہ غلامی سے دوچار تھا، تمام طرح کی صعوبتیں درپیش تھیں، اور ایسی صورت میں آپ نے آنکھ کھولی، اور محض 20 سال کی عمر میں آپ دیکھیے کہ آپ نے پشتون لوگوں کے لیے 1910 میں ایک مدرسہ قائم کیا۔ آج جب مدرسے کا ذکر ہوتا ہے تو ماڈرنائزیشن کی بات ہوتی ہے۔ یہ پہلا مدرسہ 1910 میں جو آپ نے قائم کیا وہ ماڈرن اور جدید مدرسہ تھا جو آپ نے 1910 میں قائم کیا۔ آج جب مدرسے کی بات ہوتی ہے، جدیدیت کی بات ہوتی ہے، کہتے ہیں کمپیوٹر سائنس، میں تو کہتا ہوں کہ جب مدرسے کی بات ہو اور قرآن کی بات ہو تو قرآن اور سائنس ہی نہیں، قرآن اور ادب کی بات بھی ہو، قرآن اور سماجیات کی بات بھی ہو، قرآن اور سائنس اور قرآن اور جغرافیہ کی بات بھی ہو، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ایک نمونہ حیات جو ہو سکتا ہے وہ آپ کے خدمت پیش کرتا ہے۔ اور وہ مدرسہ آپ نے قائم کیا، لیکن 4 سال میں آپ دیکھیے کہ اس مدرسے کو بند کیا گیا۔ آج بھی مدرسے بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ تاریخ ہم یاد کرتے ہیں، میں اس 4 سال میں آپ کا مدرسہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا 1914 میں، لیکن آپ ہمت نہیں ہارے، اور 1915 میں ایک دوسرا انہوں نے دارالعلوم اسلامیہ مدرسے کا قیام کیا، اور اس طرح سے آپ نے اس سفر کو آگے بڑھایا۔ جو ہم نے پڑھا کہ آپ کے 98 سال کی عمر میں تقریباً 39 سال آپ نے جیل کی زندگی گزاری، 39 سال، 19 مرتبہ آپ جیل گئے۔ ابھی 2 روز پہلے جس میں ڈاکٹر جان دیال بھی تشریف فرما تھے، کانسٹیٹیوشن کلب میں ایک پروگرام ہوا، اس میں تقریر ہوئی، لیکن بار بار یہ سوال آ رہا تھا کہ سلوشن کیا ہے، سلوشن کیا ہے۔ سنجے سنگھ آئے جو ممبر پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے کہا سلوشن یہ ہے کہ میں جیل گیا بے گناہی کے عالم میں، اور جب نکلا 18 مہینے بعد تو پھر اسی طریقے سے بولا۔ تو بولنے کی ضرورت ہے، سڑک پہ نکلنے کی ضرورت ہے، آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، یہی سلوشن ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی جب ہم سرحدی گاندھی کو یاد کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں، میں چونکہ ابھی مورخ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اور بڑی شخصیتیں جو وہ آپ خدمت بہت ساری باتیں پیش کریں گی، لیکن آپ جو ہے بھارت رتن بھی رہے ہندوستان میں، انہیں 1987 میں آپ کو بھارت رتن سے نوازا گیا، اور 1988 میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کے لیے نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ جو بہت بڑے، کہ میں نے حریت کا درس باچا خان، آپ کو باچا خان بھی کہتے تھے، باچا خان سے سیکھا ہے۔ نیلسن منڈیلا جیسی شخصیت وہ یہ کوٹ کرتے ہیں، اور مہاتما گاندھی کیا کہتے ہیں، ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ عدم تشدد کی بات کرنا ہندوستان جیسے مقام کے لیے، یا اس سرزمین، اس علاقے کے لیے جہاں سے وہ گئے تھے، اس وقت تو یہ نہیں تھا، بہت آسان ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ لڑنا نہیں چاہتے، جھگڑنا نہیں چاہتے، تو یہاں عدم تشدد کی بات کرنا آسان ہے۔ لیکن میں اس لیے آیا ہوں بادشاہ خان کے علاقے میں کہ یہاں دیکھوں کہ انہوں نے یہ معجزہ کیسے کیا، کہ جہاں جن کے ہاتھوں میں بندوق ہے
جو جذباتی بھی ہیں، وہ کیسے عدم تشدد کی بنیاد رکھی. اور خان عبد الغفار خان کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے 1910 میں جب گاندھی جی افریقہ میں مصروف تھے تو آپ نے ہندوستان میں عدم تشدد کی بنیاد رکھی. یہ ان کو یہ شرف حاصل. تو یہ دو چیزیں آپ دیکھیے، دو بڑی شخصیتیں، ایک نیلسن منڈیلا اور دوسرا مہاتما گاندھی، دونوں حضرات جو ہیں وہ خان عبد الغفار خان کو کوٹ کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں اور عدم تشدد کے لیے یاد کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی زندگی جو ہے سادہ لو، صبر و شکر اور استقلال سے بھرپور. آپ دیکھیں انہیں کہ امن کی تعلیم دینے والی پہلی شخصیت. اس کے علاوہ بس ہو گیا. اس کے علاوہ آپ جو ہے ہندو مسلم اتحاد کے لیے پوری زندگی آپ نے اس اتحاد کے لیے. اور آخری جملہ یہ کہ آپ دیکھیے، یہ واحد ایسی شخصیت مجھے نظر آتی ہے جو آزادی کے بعد بھی آپ جیل گئے، آپ کو جیل کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی. کیوں؟ کیونکہ وہ مطمئن نہیں تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان کی تقسیم ہو. تو جو لوگ نہیں چاہتے تھے وہ آخری سانس تک اسی طرح سے اڑے رہے کہ ہندو مسلم ایکتا ہو، ہندو مسلم ایکتا ہو. یہ دیش کے لیے، یہ ملت کے لیے، قوم کے حق میں نہیں ہے. تو بہرحال میں آخری میں کہ عمل سے، علامہ اقبال کو کوٹ کر کے، کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہمیں جنت اور جہنم اسی دنیا میں دیکھنا ہے. جو اچھا کام کرے گا وہ یاد کیا جائے گا. اور ہمیں فخر ہے کہ آج جیسا کہ ہم نے کہا، جی محترم جناب سراج قریشی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی ڈائس پہ تشریف لائیں. محترم جناب سراج قریشی صاحب تشریف لائیں. جی آ جائیے، ہماری تو بولتی بند ہو گئی، آپ آئے گے تو تشریف لائیں. بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنی عظیم شخصیتیں تشریف فرما ہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ واقعی میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ آج جس طرح سے آواز اٹھاتے ہیں اس مشکل دور میں، پروفیسر گوہر رضا صاحب وہ سڑکوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر چند سائنسدانوں کا ذکر کیا جائے گا تو ان میں پروفیسر گوہر رضا کا نام آئے گا. چند مورخ میں اگر نام گنا جائے گا تو اس میں پروفیسر رام پنیانی جی کا ذکر آئے گا. ایکٹیوسٹ میں اگر نام گنا جائے گا تو ڈاکٹر جان دیال کا، اور یہاں تمام تو ایسی شخصیتیں کہ آپ دیکھیے، میں نے کئی ایسے پروگرام چونکہ ایز اے جرنلسٹ میں نے کور کیا ہے، میں نے دیکھا زمین پہ بیٹھ کے آپ دھرنا دے رہے ہیں. پروفیسر گوہر رضا، ڈاکٹر جان دیال ہوں، پروفیسر پنیانی صاحب کہیں بھی پہنچ کر کے اور اپنی بات کہتے ہیں اور پوری دنیا میں ان کا پیغام جاتا ہے. اسی لیے میں نے عنوان رکھا تھا کہ سرحدی گاندھی سے عصری گاندھی تک آپ سب کا میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.